حرج ہوگا وہاں بہت سے اطراف میں ان کی مصروفیتوں کے ایسے مواقع موجود ہیں کہ جو شاید ریاست کے لیے کل قابل قبول نہ ہوں. اس کا بھی تقاضا ہے کہ تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ سی او پیز کے ساتھ دینی مدارس کو تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے. ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں، لیکن چونکہ اس حوالے سے وفاق المدارس العربیہ سے ہم براہ راست وابستہ ہیں، مختلف مکاتب فکر کے اتحاد پر مشتمل تنظیمات مدارس دینیہ، پھر بھی ہم انہی کو اختیار دیتے ہیں کہ حتمی فیصلہ وہی کریں اور ہم ان کے حتمی فیصلے کو قبول کریں گے. اسی طریقے سے جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں، سکولز ہیں، کالجز ہیں، بلکہ یونیورسٹیاں ہیں، جو بچوں سے فیس لیتے ہیں اور وہ فیس لے چکے ہیں، لیکن اگر وہاں پر تعلیم نہیں ہوگی تو پھر صرف یہ نہیں کہ طالب علم کی تعلیم کو حرج ہوگا بلکہ وہ ادارے ہی بند ہو جائیں گے. لاکھوں کی تعداد میں طلباء تعلیم سے محروم ہو جائیں گے، بہت بڑی تعداد اساتذہ کرام کی بے روزگار ہو جائے گی، اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے ملک بھر میں بند ہونے پر مجبور ہو جائیں گے. اس پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف تو ہم احتیاط اور احتیاطی تدابیر کی بات کرتے ہیں، اداروں کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف اس ملک میں اتنا بڑا نقصان تعلیم کے شعبے میں، اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کوئی متبادل طور پر نہیں سوچا گیا. اس حوالے سے ہم تعلیمی اداروں کو تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنے کی حمایت کرتے ہیں اور مطالبہ بھی ہے کہ ان کو اجازت دی جائے اور اس مرحلے پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی مکمل حکمت عملی وضع کی جائے. اس طرح خاموش رہ کر بے یار و مددگار چھوڑ دینا یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے. ملک بھر کے تاجر اور خاص طور پر میں مرکزی تنظیم تاجران پشاور اور دیگر جو تاجر تنظیمیں 2 روز پہلے وہاں پشاور میں جمع ہوئی تھی اور مجھے انہوں نے دعوت دی، میں ان کے اس اجتماع میں شریک ہوا. میں نے ان کے کرب کو سنا. یقیناً ان کے جو مطالبات ہیں وہ حق بجانب ہیں، ہم ان کی حمایت کرتے ہیں. چھوٹے تاجر کرونا وائرس کے پھیلنے کو روکنے والے اقدامات سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں. ان کے کاروبار کے تحفظ اور ان کے خاندانوں کو بے روزگاری سے بچانے کے لیے خصوصی ریلیف پیکیجز دینے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو کوئی متبادل روزگار بھی تو ہو. حکومت اپنی طرف سے، ریاست اپنی طرف سے ان کے خاندان اور ان کے بچوں کو تحفظ دینے کے لیے اقدامات کریں، ورنہ یہ تو بھوکے مر جائیں گے. اور جب بچے بلک رہے ہیں اور لوگ اس کو کچھ دے نہیں سکتے تو پھر لوگ خودکشی بھی آ کے مجبور ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں پھر اس کے علاوہ ایک خاص بات جو سامنے آئی ہے کہ چمن بارڈر کو سیل کیا گیا ہے. افغانستان سے یا ایران کے ساتھ ہمارے اور بھی راستے ہیں جو کھلے ہیں، بارڈرز کھلے ہیں، تجارتی راستے کھلے ہیں. چمن بارڈر سے بھی وہاں کے مقامی آبادی کا کاروبار وابستہ ہے اور ان علاقوں کے عوام بری طرح ان کا کاروبار متاثر ہوا ہے، ہو رہا ہے. ضروری ہے کہ جس طرح تفتان بارڈر کھلا ہے، یہاں ہمارا تورخم بارڈر کھلا ہے، اسی طرح چمن بارڈر بھی اس کو بھی کھول دیا جائے تاکہ وہاں کے مقامی آبادی کی جو مشکلات ہیں وہ دور ہو سکیں.
صوبہ خیبر پختونخوا کا کوہاٹ ڈویژن یہ وہاں پر آئل اینڈ گیس کے کمپنیوں کے ظلم و جبر کا شکار ہے، اور وہاں پر عوام کے ایک بڑے گرینڈ جرگے نے 15 جون کو اس کے خلاف مظاہرہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ یہاں کے جس علاقے کی جو پیداواری صلاحیت ہے، اس اپنی پیداواری صلاحیت پر وہاں کے عوام کا حق ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کا یہ احتجاج حق بجانب ہے اور ہم اس کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میڈیا کے ذریعے جو خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا اسٹیل مل کا ادارہ، اس کے 9,500 ملازمین کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ کل تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو روزگار دیں گے، لیکن آج لوگوں سے روزگار چھیننا اور پھر اتنے بڑے اداروں کو بند کرنا، یہی در حقیقت حکومتوں کی نااہلی کی دلیل ہوتی ہے۔ اور اس حوالے سے جو کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جب یہ مزدور میدان میں نکلیں گے تو انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کا کارکن ان کے شانہ بشانہ ہوگا اور ان کے روزگار کے حفاظت کے لیے ان کے ساتھ میدان عمل میں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ ہم بارہا اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ جیسے اس حکومت کا ایجنڈا ہی یہ ہے کہ کسی طرح اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، دنیا کی معیشت پر جو یہودیوں کا قبضہ ہے، پاکستان اور جنوبی ایشیا کی معیشت پر یہودیوں کے براہ راست قبضے کے لیے راستے ہموار کیے جائیں، اور عمران خان کی حکومت کا ایجنڈا بھی یہی ہے کہ یہودی دنیا کی معیشت پر قبضہ کرنے کے راستے کھولے جائیں اور اس میں ان کی معاونت کی جائے۔ لیکن انشاءاللہ العزیز حریت پسند مسلمان اور اس خطے کا حریت پسند انسان وہ یہود کی اقتصادی غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ قادیانی طبقہ جو آئین کا انکار کرتا ہے، آج اگر کوئی کہتا ہے میں آئین کو نہیں مانتا، آئین کے اس ایک شق کو نہیں مانتا، ہم اسے غدار کہتے ہیں۔ اگر صوفی محمد ایسی بات کرتا ہے تو اس پر غداری کے مقدمے لگائے جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی تاریخ میں ایوان کے اندر اگر کوئی سب سے پہلی ترمیم متفقہ ترمیم کی صورت میں پاس ہوئی ہے تو وہ قادیانی فرقے کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی صورت میں پاس ہوئی ہے۔ یہ آئین کا تقاضا ہے جو ہم بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، کبھی قومی اقتصادی کونسل بنایا جاتا ہے اور اس میں قادیانی کو بطور رکن شامل کیا جاتا ہے، عوام کا رد عمل آتا ہے تو اس کو واپس کر لیتے ہیں، اور جب واپس ہو جاتا ہے تو کونسل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی ان کو پاکستان کے اقتصادیات میں دخیل کرنے کی دلچسپی اس حد تک ہے موجودہ حکومت کی کہ یا تو وہ کونسل میں ہوں گے ورنہ پھر کونسل غیر مؤثر ہوگی۔ آج پھر جب اقلیتی کمیشن بنا تو پھر انہوں نے اس میں قادیانی کو اس کا ممبر بنایا، یقیناً اس پر ایک رد عمل آیا اور ان کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑا۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمارے اسکولوں میں، تعلیمی اداروں میں نصاب میں تبدیلی کی کوشش کی گئی تاکہ نئی نسل وہ ختم نبوت کے عقیدے سے جاہل رہے، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے اسلام کے اندر عقیدہ ختم نبوت کا مقام کیا ہے۔
تبدیل کرتے ہیں پھر واپس لے لیتے ہیں، لیکن اس کی ذہنیت کا اندازہ تو لگ جاتا ہے کہ حکومت کی اپنی خواہش کیا ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے بھی قوم کو جاگے رہنا چاہیے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس ملک کے نظام تعلیم کو مکمل اسلامی بنائیں اور نئی نسل کے اعتقادات کی صحیح رخ پر تربیت کریں، ان کو تعلیم دیں، اور ملک کی نظام میں آئین کے باغیوں کے لیے ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ ہم سے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ ہم نے سالانہ مجموعی ترقی کی جو شرح ہے، شرح نمو، وہ 2% سے زیادہ ہے۔ یہ 2% سے کم ہے، اور اب تو ہم منفی میں جا رہے ہیں۔ 60% ہمارے برآمدات کا دار و مدار کپاس کی پیداوار پر ہے، اور اس سال کپاس کی پیداوار 60% کم ہو چکی ہے۔ گندم کی پیداوار میں کمی ہے، مکئی کی پیداوار میں کمی ہے، اور ٹڈی دل نے آ کر رہا سہا بچا کچھا بھی ختم کر دیا ہے۔ پیٹرول غائب ہو گیا ہے، حکومت کی رٹ ختم ہو چکی ہے۔ آپ ایک ریٹ مقرر کرتے ہیں، پیٹرول پمپ والے نہیں مانتے اس کو جی۔ قطاروں کے اندر دور دور تک لوگ کھڑے ہیں اور ان کو پیٹرول نہیں مل رہا ہے۔ اس قدر ناکامی سے دوچار حکومت کیوں مسلط ہے قوم کے اوپر؟ اعتراف کرے کہ وہ دھاندلی کے نتیجے میں آئے ہیں، اعتراف کرے کہ وہ حکومت چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور دوبارہ یہ امانت قوم کو واپس کرے۔ ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں، اور اس کے لیے ہم اپنے موقف پہ کسی قسم کی تبدیلی اور رد و بدل پیدا کرنے میں کا امکان کو ہم رد کرتے ہیں۔ خود اعلان کیا کہ جی ہم صارفین کے بل 3 ماہ کے معاف کر دیں گے، ایسی بات کر لی اور ابھی تک معاف نہیں کی جا رہی۔ تو پبلک اس وقت انتہائی دباؤ میں ہے، اس لیے ہم نے عوامی مسائل پر توجہ مرکوز رکھی ہوئی ہے۔ میں اپنی ساری گفتگو جو آپ سے کر چکا ہوں، عام آدمی کی مشکلات اس وقت ہمارے مد نظر ہیں، اس پر ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اپوزیشن جماعتوں کو اس حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ آج میں پریس کانفرنس میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اپوزیشن جماعتیں وہ کردار ادا نہیں کر رہی ہیں جس کا قوم ان سے توقع اور امید رکھتی تھی یا رکھ رہی ہیں۔ ہاں، جمعیت علماء اسلام اس حوالے سے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی، عوام کے شانہ بشانہ ہوگی، اور انشاءاللہ اس مشکل سے قوم کو نکالنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کار لائیں گی۔ اس دوران میں جب سے یہ کرونا آیا ہے، ہمارے بہت سی محترم اور پیارے اور مخلص ساتھی دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ہمارے صوبائی اسمبلی بلوچستان کے ممبر، سابق گورنر بلوچستان سید محمد فضل آغا صاحب، ہمارے قومی اسمبلی کے اورکزئی علاقے سے ممبر قومی اسمبلی جناب حاجی منیر آفریدی صاحب اورکزئی صاحب، اور مولانا صدر عبد الرحمن صاحب، ہمارے بڑے بزرگ جو مانچسٹر میں رہتے تھے، علامہ خالد محمود صاحب جو ہمارے شرعی عدالت کے جج بھی رہے ہیں۔ اسی طرح لاہور میں ہمارے صوفی محمد صغیر صاحب، چودھری امتیاز قمر صاحب، راشد اقبال صاحب، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا سعید پالن پوری صاحب، مستونگ کے مولانا عبدالعزیز صاحب، اور اس طرح بہت سے ہمارے ساتھی
ان دنوں میں وفات پا چکے ہیں، سب کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اہل و عیال کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے اور جنت میں ان کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ فرمائیں کہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ کوئی رابطے شابطے بڑھانے کا کوئی فیصلہ کیا ہے کہ کوئی غور کر رہے ہیں کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کی قیادت سے رابطہ کریں دوبارہ سے خارجی ترمیم اور این ایف سی ایوارڈ کی بات ہو گیا؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رابطوں کی بھی ضرورت ہے، باہمی مشاورت کی بھی ضرورت ہے۔ میرے شہباز شریف صاحب سے بھی رابطہ ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی حیثیت سے ان کو میں یہ ضرور عرض کروں کہ وہ تمام اپوزیشن پارٹیوں کو رابطے میں لا کر ایک مشترکہ حکمت عملی کی طرف جائیں۔ مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ یہ دلچسپ اتفاق نہیں ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں، تاجروں کی بھی آپ نے حمایت کی، ظاہر تاجر تو کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی چیز بند نہیں ہونی چاہیے، ہر چیز کھلی ہونی چاہیے، تعلیمی اداروں کو بھی کھولنے کی آپ بات کر رہے ہیں، مدارس کے بھی کھولنے کی آپ بات کر رہے ہیں، یہی کام تو عمران خان بھی کر رہا ہے اور اس نے جو وسط رمضان سے لے کے لاک ڈاؤن میں نرمی کی بات کی، جس طرح جو ہمارے دیہات محفوظ تھے وہاں بھی کرونا چلا گیا، تو دونوں آپ جو ہے وہ اسی طرف جا رہے ہیں، جبکہ ماہرین جو ہے وہ آپ دونوں کے برخلاف جا رہے ہیں۔ دیکھیے، میں گزارش کروں آپ سے، جو وزیر اعظم کے منصب پر بیٹھتا ہے اس کی بات آپ کی یا سولنگی صاحب والی بات نہیں ہوا کرتی، وہ ریاست کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اس افراتفری کو کس لفظ سے تعبیر کریں کہ حکومت کا موقف کچھ اور، اسٹیٹ کا موقف، فوج کا موقف، آئی ایس پی آر کا موقف بالکل اس کے برعکس کچھ اور باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے اس کا، یہ بھی نہیں کہ کسی مشورے کا محتاج۔ وفاق کا موقف کچھ اور، صوبہ سندھ کی حکومت کا موقف کچھ اور، سندھ صوبے کا موقف کچھ اور، باقی 3 صوبوں کا موقف کچھ اور، ان 3 صوبوں کے اندر بھی موافقت 100% نہیں ہے۔ آپ بتائیں کہ ریاست کے اجزاء کی یہ افراتفری قوم کو کیا پیغام دے رہی ہے؟ ہم صرف لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے بیان دیں اور پھر اس کے بعد جو نقصانات اس کے ہوں اس پر ہمیں کوئی پرواہ نہیں؟ یہ ساری وہ چیزیں جو ہم نے بیان کی ہیں، اس پر ایک جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے تاکہ اس وبا سے بھی لوگ بچ سکیں اور لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو بھی دور کیا جا سکے۔ جو لوگ ایسے حالات میں عام آدمی کی مشکل کو دور کرنے کا راستہ نہیں نکال سکتے، یہی تو نہ بالکل ہونا چاہیے، لیکن میری حکومت نااہل ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایسی قومی بیانیہ کی طرف پیش رفت کر سکے۔ وہ تو آپ ملک کے اندر دیکھیں، تمام سیاسی پارٹیوں نے، سب سے پہلے ہم نے، یعنی ہماری اپوزیشن کا آپ لیول دیکھ سکتے ہیں کہ اس حکومت کے خلاف ہمارا موقف کتنا سخت ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے کہا یہ انسانی مسئلہ ہے، یہ طبی مسئلہ ہے، ہم نے تعاون پیش کیا، ہر ضلع میں ہماری جماعت انتظامیہ کے پاس براہ راست گئی، ہمارے رضاکاروں نے اپنا خدمات پیش کی۔ مجال ہے کہ اس طرف سے کوئی اشارہ بھی مل رہا ہو کہ واقعی تم لوگوں نے اتنے بڑے بلند جگہ پہ جا کر تمام اختلاف سے بالائے طاق ہو کر اس ملک اور اس قوم کی بہتری کے لیے قربانی دی ہے، اپنے موقف کی تو نہیں، رویے کی، نرم رویوں کے ساتھ اپنے ہمیں نہیں، کوئی احساس ان کو نہیں ہے۔ تو ایسی حکومت کو آپ چین، انڈیا، نیپال اور اس خطے کے، یا اللہ بہت بڑی بات آپ کر رہے ہیں، کسی سے توقع رکھو تو وہ اس قابل بھی تو ہو نا۔ پوری سیاسی اور عسکری قیادت سے رکھیں۔ مولانا صاحب، اس وقت اپوزیشن کا شرازہ بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے خیال میں اس وقت ہمیں ذمہ دار پر بحث نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ذمہ دار مجھے معلوم ہے کون نہیں ہے، لیکن میں اس پر بات نہیں کرنا چاہوں گا۔